یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ساری ہے مخلوق کنبہ خدا کا. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر. سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو بندوں وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے. پیام انسانیت کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بہت اچھے ماحول میں تازہ دم ہو کر کے آپ سن رہے ہیں. میرا کھاتا کھل رہا ہے. اللہ اس کھاتے کو قبول فرمائے, خاتمے تک پہنچائے. دھیان سے سنیے گا. جنازہ اٹھا, اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے. کہا تو یہ تو یہودی کا جنازہ ہے, آپ اس کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہودی کا جنازہ تو بعد میں ہے, انسان کا جنازہ پہلے ہے. انسان کے احترام میں وقت کا نبی, آخری نبی کھڑا ہو گیا. اللہ کے رسول نے اپنی کملی دے دی عورت کے اوپر. کہنے والے نے کہا یہ تو کافر کی بیٹی ہے. آپ نے اپنی کملی دے دی, اتنی پیاری چادر دے دی. کافر کی بیٹی کو اتنی پیاری چادر دے دی. اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی کسی کی ہو, بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے. آج اس کی آبرو پر تم نے چادر ڈالا, قیامت میں اللہ تمہاری آبرو پر چادر ڈال دے گا. تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے. خواب دیکھنے والے نے دیکھا کہ جنگل ہے, آگ جل رہی ہے. کرشن جی آگ کے اندر ہے, رام جی آگ کے کنارے ہے. خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا. پوچھنے والے سے پوچھا جا رہا ہے. مقامات مظہری کتاب ہے, اس کتاب کے حوالے سے لکھا ہے. خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا, آگ جل رہی ہے. کرشن جی آگ کے اندر ہے, رام جی آگ کے کنارے ہیں. تو کہنے والے نے کہا کہ یہ جہنم کی آگ ہے, وہ دونوں جہنمی ہیں. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تمہاری غلط فہمی ہے, یہ عشق اور محبت کی آگ ہے, جہنم کی آگ نہیں ہے. کوئی اندر ہے, کوئی باہر ہے. مثنوی کتاب ہے, اس کتاب میں لکھا ہے کشتی چل رہی ہے, 99 مسلمان ہیں, ایک غیر مسلم سفر ہو رہا ہے. بیچ مزدھار میں کشتی پھنس گئی. اب لوگوں نے تانا مارنا شروع کیا. 99 مسلمان نے تانا مارا. اسی غیر مسلم کی وجہ سے, اسی کافر کی وجہ سے, اسی مشرک کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے. ایک مسلمان نے کہا اس ایک مشرک کی وجہ سے, ایک کافر کی وجہ سے اگر کشتی ڈوب رہی ہے تو تم 99 مسلمان کی وجہ سے کشتی پار کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے والے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھو. 3 مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اور یہاں پھنسے, دھیان سے سنیے. 3 مثال. رات کا سناٹا ہے, جوتا اتارا, ہاتھ میں لے لیا, پیدل چلنے لگے. جب دور بڑھاڑا سے پاس کر گئے تو جوتا پہن لیا. شاگرد نے پوچھا کہ حضور آپ نے جوتا اتار لیا؟ پوری بستی میں جوتا ہاتھ میں لے کر کے آپ نکل گئے. تنویر زکی کی سسرال سے آپ جوتا اتار کر کے نکل گئے. بات کیا ہے؟ کہا کہ اس بستی میں ایک عورت ہے, وہ پیشہ کرتی ہے, آبرو بیچتی ہے, اور میں مسلمان تھا, عالم تھا. اگر میں جوتا پہن کر کے چلتا آہٹ محسوس ہوتی, اس کو امید ہو جاتی, اس لیے جوتا اتار لیا تاکہ اس غریب کو میری ذات سے کوئی امید نہ ہو. دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے, دھیان سے سنیے.
انسان کس کو کہتے ہیں؟ جتنا اچھا انسان آپ بنیں گے اللہ اتنا اچھا آپ کو مسلمان بنائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، آم کا مہینہ ہے، آم کھا کر کے چھلکا پھینکا جا رہا ہے، ایک جگہ نہیں، ایک چھلکا یہاں، ایک چھلکا آگے، ایک چھلکا بستی سے باہر۔ کہا حضور آپ سارا چھلکا ایک جگہ کیوں نہیں پھینکتے؟ کہا غریب محلہ ہے، برسہ برس اس بیچاروں کو آم کھانا نصیب نہیں ہوتا، چھلکا اس لیے دور پھینکا تاکہ محلے والے کو پتہ نہ چلے کہ کسی نے آم کھایا ہو، کسی کے دل میں حسرت رہ جائے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، اچھا مسلمان بنیے، دنیا آپ کی قیمت نہیں دے سکے گی۔ 2000 سونے کے سکے میں ایک مکان بیچا جا رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ 200 روپے کا مکان تم 2000 روپیہ میں بیچتے ہو؟ کہا 1000 روپیہ کا مکان ہے اور 1000 روپیہ مسلمان کے بدلے لوں گا کہ مسلمان سے اچھا تم کو کوئی پڑوسی نہیں ملے گا، اس لیے 200 روپیہ کا مکان 2000 میں بک رہا ہے۔ آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ برہمن کی سرکار ہے، برہمن بادشاہ ہے، کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت کرتا ہے۔ اس کا نوکر کون ہے؟ جھاڑو لگانے والا ہریجن ہے۔ صبح کے ٹائم میں وہ جھاڑو لگا رہا تھا، بادشاہ کی نظر پڑ گئی، بادشاہ کا سارا کام بگڑ رہا ہے۔ وزیر سے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ آج سارا کام کرتا ہوں بگڑ جاتا ہے، سونے پر ہاتھ ڈالتا ہوں کوئلہ ہو جاتا ہے، بات کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا حضور آپ نے اس منحوس کا چہرہ دیکھ لیا ہے، وہ ہریجن جو ہے منحوس، اسی کا آپ نے چہرہ دیکھ لیا ہے، اس لیے آپ کا کام بگڑ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا بلا کر کے لاؤ، پھانسی پر چڑھا دو، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو۔ اب وہ پھانسی پر چڑھنے لگا تو اس سے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش؟ کہا آخری خواہش یہ کہ میں بادشاہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھ کو پھانسی پر کون سے گناہ میں چڑھا رہے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا تم منحوس ہو، اسی وجہ سے تم کو پھانسی پر چڑھا رہے ہیں۔ تو اس غریب نے کہا کہ حضور میرا چہرہ آپ نے دیکھا، آپ کا کام خراب ہوا، جان تو بچی، مجھ سے بڑے منحوس تو آپ ہیں کہ میں نے آپ کا چہرہ دیکھا میری جان جا رہی ہے۔ الزام دوسرے کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔